بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ آج سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے، انڈیا میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے جاوید اختر۔ یہ وہ شخص ہے جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ سارا جہان خود بخود چل رہا ہے، اس نظام کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس شخص کو جواب دینے کے لیے انڈیا کے ایک نوجوان مفتی صاحب ہیں، مفتی شمائل ندوی صاحب، میں نے ان کی یہ بیان سنا ہے، تقریر سنی ہے۔ بہترین دلائل کے ساتھ انہوں نے اس شخص کو لاجواب کیا ہے، اس شخص کو شکست دی ہے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آج سے صدیوں پہلے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانہ میں ہوا تھا۔ ایک شخص تھا اس زمانے میں جس کا نظریہ عقیدہ بھی اسی طرح تھا، وہ ملحد تھا۔ وہ شخص یہ کہتا تھا کہ یہ جہان خود بخود چل رہا ہے، اس جہان کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس شخص کا بھی نظریہ عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نہیں، معاذ اللہ، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے۔ چنانچہ یہ بات جب سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک پہنچی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ثابت کروں گا، دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، وہی ایک ذات ہے جو یہ سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، ایک اللہ۔ چنانچہ اس شخص نے کہا میں تمہارے قرآن کو نہیں مانتا، میں تمہارے قرآن سے کسی دلیل کو قابل قبول نہیں سمجھوں گا، اور میں تمہارے دین کو نہیں مانتا، تمہارے نبی کو نہیں مانتا۔ تم اگر اپنے نبی کا کوئی فرمان پیش کرو گے، حدیث پیش کرو گے، تو میں تمہارے نبی کو بھی نہیں مانتا، تمہارے قرآن کو بھی نہیں مانتا، تو پھر مجھے کیسے تم ثابت کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے؟ چنانچہ یہ بات جب پھیلی تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب اس شخص کو کیسے شکست دی جائے۔ تو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذہانت عطا فرمائی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، وہ ایک ایسا علم تھا جو انسان کی جہاں سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کا علم شروع ہوتا تھا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تم کو دلیل دیں گے، دلائل دیں گے، دلائل سے ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ تو مناظرہ رکھا گیا اور وہ وقت مقرر کیا گیا۔ تو جو وقت مقرر کیا گیا تھا مناظرے کے لیے، اس وقت کے مقرر شدہ ٹائم پر وہ ملحد، اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر، وہ اپنے وقت مقرر پر پہنچ گیا۔ چنانچہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وقت مقرر پر نہیں پہنچے۔ اس شخص نے کہا کہ تمہارا امام وقت مقرر پر نہیں پہنچا۔ چنانچہ کچھ ہی لمحے کے بعد سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہنچ گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ وقت مقرر پر نہیں پہنچے، اس لیے آپ مناظرہ ہار چکے ہیں۔ تو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا میرے دیر سے آنے کی ایک وجہ تھی، ایک میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، میں تمہیں وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں دیر سے پہنچا ہوں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے عقلی دلائل سے اس شخص کو شکست دینے کے لیے ایک واقعہ پیش کیا۔ فرمایا کہ میں جب پہنچا دریا کے کنارے پر تو وہاں پر کشتی موجود نہیں تھی، میں ٹھہرا رہا، دیکھ رہا تھا کہ کب کشتی آئے گی تو میں تمہارے پاس آؤں گا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے وہ خود بخود کٹنے لگ گیا، درخت کٹا ہے خود بخود، اور اس درخت کے خود بخود پھٹے بننے لگے۔ پھر وہ خود بخود پھٹے بننے کے بعد وہ ایک کشتی تیار ہوئی، پھر وہ خود بخود کشتی چل کر میرے سامنے آئی اور میں اس کشتی میں سوار ہو گیا۔ اس میں ملاح چلانے والا ڈرائیور بھی نہیں تھا، وہ کشتی خود بخود چل کر یہاں پہنچا دیا اس نے مجھ کو۔ تو اس شخص نے کہا جو ملحد تھا، جس کا نظریہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے،
اس نے کہا کہکا لگایا اور کہا لوگوں دیکھو، جس کو تم اپنا امام سمجھتے ہو وہ امام تو ہے نہیں، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو دیوانوں والی باتیں کر رہا ہے۔ بھلا یہ بتائیے کہ کوئی درخت خود بخود کٹ سکتا ہے جب تک کوئی اس کو کاٹنے والا نہ ہو؟ اس نے کہا کہ کوئی پھٹے بنانے والا موجود نہ ہو، کوئی درخان بڑائی نہ ہو، تو کیا اس درخت کے پھٹے خود بخود بن سکتے ہیں؟ جب تک کوئی بڑائی درخان نہ ہو تو پھر کوئی کشتی خود بخود تیار کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر وہ کشتی تیار ہونے کے بعد بغیر ملا کے، بغیر چلانے والے کے، وہ کشتی خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ جب اس نے یہ تقریر کی تو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اے نادان، بھلا یہ بتا، ایک درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا، ایک درخت کے پھٹے خود بخود نہیں بن سکتے جب تک کوئی پھٹے بنانے والا نہ ہو، ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی جب تک بڑائی درخان نہ ہو، بنانے والا نہ ہو، ایک کشتی خود بخود نہیں چل سکتی جب تک کہ اس کو چلانے والا ڈرائیور ملا نہ ہو۔ تو بھلا یہ بتا کہ اتنا بڑا جہان کون چلا رہا ہے؟ کیا یہ جہان خود بخود چل رہا ہے؟ یہ رات چل رہی ہے، دن چل رہا ہے، یہ دنیا جہان میں تغیر و تبدل ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، اور یہ سورج، ستارے، چاند، یہ جو نظام چل رہا ہے، کیا یہ خود بخود چل رہا ہے؟ کیا اس کے چلانے والا کوئی نہیں ہے؟ جب سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ دلائل پیش کیے تو وہ ملحد شخص، اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر، وہ لاجواب ہو گیا، وہ شکست کھا گیا، اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ملحد لوگ جو تھے، جو اس کے ساتھ پبلک آئی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ بندہ بھی خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ بہرحال سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو دلائل قائم کیے وہ دلائل ماننے والے تھے۔ واقعی لوگوں، اس جہان کو چلانے والا ایک اللہ ہے، اس اللہ نے اس جہان کو تخلیق کی ہے، اور وہی اللہ اپنے وجود کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس لیے یہ کائنات چل رہی ہے۔